السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق نمبر 16 آیت نمبر 84. پچھلے سبق میں ہم نے اقفا کا قاعدہ پڑھا تھا. اقفا کا قاعدہ پڑھنے کے بعد ہم نے سبق نمبر 15 میں تھوڑی سی اقفا کی پریکٹس بھی کی تھی. تو آج ہے ہمارا سبق نمبر 16. تو اس میں ہم مکمل طور پہ صرف اقفا کو ڈسکس کریں گے اور اقفا کی ہی پریکٹس کریں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبق نمبر 15 کو لازمی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو جب اقفا کا قاعدہ سمجھ آئے گا تو تبھی آپ یہاں پر اقفا کی پریکٹس کو سمجھ سکیں گے. میں یہاں پر آج اقفا کے قاعدے کو تھوڑا سا رپیٹ کر دیتی ہوں. اقفا نون ساکن اور تنوین کا ہوتا ہے. اگر اقفا نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اقفا کے 15 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو اس پر غنہ خفیف یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کے جانا یا نون کی آواز کو ناک میں چھپا لینا جس کا دورانیہ ہے 2 حرکات کے برابر. اٹ مینز 2 سے 3 سیکنڈ کا. تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. قاف پر ادا ہوتا ہے یہ والا قاف. تو آپ نے جو ہے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے. اب پر کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ عموماً جو ہم عام جو قرآن مجید پڑھے ہوئے ہم لوگ ہوتے ہیں ہر کسی نے تو تجوید نہیں پڑھی ہوئی نا. تو جس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا منہ کو گول کر لیں گے نا. آپ تھوڑا سا پاؤٹ لائک منہ کو اگر کر لیں گے تو آپ کا جو قاف ہے وہ پر ادا ہوگا. میثاقکم لا تسفکون دماءکم. دیکھیے کہ میم کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر مد ہے. اس مد کو ہم نے 4 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. 4 حرکات کیا ہوتا ہے؟ پچھلی ویڈیوز میں بار بار بتا چکی ہوں, اب بھی رپیٹ کرتی ہوں کہ 4 حرکات. اپنے ہاتھوں کی 4 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور ہاتھوں کو 4 انگلیوں کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے ماں کو کھینچنا ہے. دماءکم ولا تخرجون انفسکم. اقفا یہاں پر دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد میں نے نون ساکن کی ڈیٹیل اچھے سے بتا چکی ہوں سبق نمبر 15 میں. آپ سب اس کو لازمی دیکھیے. اب یہاں پر دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد فا آ گیا ہے. حروف اقفا میں سے فا 15 حروف کون کون سے ہیں میں نے اوپر مینشن کر دیے ہیں. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فا آ رہا ہے. تو یہاں پر اب اقفا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ جب ہم نون پڑھتے ہیں نا ان, جب آپ ان کی پریکٹس کیجئے. جب آپ ان پڑھیں گے نا تو آپ کی زبان کا جو اوپر والا کونا ہے نا وہ اوپر جا کے لگتا ہے, ہمارے منہ کے اوپر والے حصے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. اب آپ نے اقفا کرتے وقت کیا کر رہا ہے کہ اس زبان کو آپ نے ہوا میں چھوڑ دینا ہے. آپ نے اس کو اوپر ٹچ نہیں ہونے دینا. تو آواز آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہمارے ناک میں چلی جائے گی. انفسکم ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو بند کر لینا. 2 حرکات کے برابر ہم نے اس کو دورانیہ دینا ہے نا. تو ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور دونوں انگلیوں کو کھولنے میں جتنا ہمیں ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے پہ اقفا کرنا ہے. انفسکم من دیارکم. اب یہاں پر دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد دال آ گیا ہے تو یہ حروف اقفا میں سے ہے. تو من دیارکم ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اقفا ہوگا. ثم اقررتم. قاف حروف قلقلہ, قاف طوبہ جیم دال 5 حروف جن پر قلقلہ کیا جاتا ہے جب وہ ساکن ہوتے ہیں. تو اب ساکن کی علامت میں یہاں پر تھوڑی سی بتا دیتی ہوں, جو نئے آنے والے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. تو ساکن کہتے ہیں یہ جو نون کے اوپر یہ شکل جو بنی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں جزم, اور اس کو ساکن بھی کہتے ہیں. جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو یہ ساکن کر دیتی ہے. جیسے کہ یہ نون کے اوپر ہے تو یہ نون ساکن پڑھا جائے گا. جیسے کہ یہ قاف کے اوپر ہے تو یہ قاف ساکن پڑھا جائے گا. وَأَنْتُمْ. اب یہاں پر میں نے پھر سے اقفا کیا. اقفا کیوں کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے. نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے. اگر آپ اوپر دیکھیں تو حروف اقفا کے 15 حروف میں تا بھی موجود ہے.
تو یہاں پر ہم اکفا کریں گے تم. یاد رہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی لفظ آنا چاہیے. اب پہلے نہیں دیکھنا شروع کر دینا کہ نون سے پہلے تو الف ہے، پہلے نہیں بعد میں، نون کے بعد میں حروف اکفا تا آ گیا ہے تو ہم اس پہ اکفا کریں گے تم. تو یہاں پہ ہم کریں گے تم تشہدون. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا، انشاءاللہ آپ کی اکفا کی جو پریکٹس ہے وہ آج کے لیسن میں کمپلیٹ ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ تعالی. تو چلیے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ثم انتم، یہاں پر سیم وہی تا آ گیا ہے تو غنہ ہوگا یہاں پر. انتم ہؤلاء تقتلون، قاف ساکن آ گیا ہے نا یہاں پہ، تو یہاں پر بھی اس کو تق لفظوں کو مارنا ہے اس کے اوپر، یہ قلقلہ ہوگا، ترتراہٹ سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تقتلون انفسکم، دیکھیے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا لفظ فا آ گیا ہے تو اس پر یہاں پر ہم اکفا کریں گے. انفسکم انفسکم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ. یہاں پر اب دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد کاف آ گئی ہے. مِّنكُمْ، اوپر دیکھیے حروف اکفا میں کاف موجود ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اکفا کریں گے. یہاں پر آپ اکفا کریں گے. مِن دیارہم، مِنکم مِن دیارہم. اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ دال آ گیا ہے تو یہ بھی حروف اکفا میں سے ہے. مِن دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. عود میں نے پڑھا ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے. قاف طا با جیم دال 5 حروف جن پر قلقلہ کیا جاتا ہے. میری پچھلی ویڈیوز کو لازمی دیکھیے، وہاں پر میں نے حروف مدہ اور حروف قلقلہ بڑی ڈیٹیل میں سمجھائے ہیں. تو یہاں پر اکفا کا ٹاپک ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر جسٹ اکفا کو ہی پڑھیں. چلیے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک ایک لفظ کو پڑھا رہی ہوں نا تو ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں اگر سانس توڑ توڑ کے آپ کو پڑھا رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ میں وقف کر رہی ہوں، میں لوٹا کیوں نہیں رہی، کیونکہ میں یہاں پر سکھانے بیٹھی ہوں، یہاں پر میں تلاوت نہیں کر رہی. تو اگر میری کہیں سانس ٹوٹ جاتی ہے یا میں کہیں پہ ایک ایک لفظ کو پڑھا رہی ہوں تو اس کو ذرا اگنور کیجیے گا. دوبارہ سے اس آیت کو پڑھتے ہیں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ. را کے اوپر تشدید ہے نا تو اس کو مضبوطی سے آپ نے پڑھنا ہے. محرّا، ٹھیک ہے، تشدید شدت سے. محرم علیکم اخراجہم. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب یہاں پر عموماً مسٹیک کرتے ہیں سب، لیکن میں اپنے پچھلے سبق میں بڑے اچھے طریقے سے یہ سمجھا چکی ہوں اس لفظ کو. یہاں پہ ہم نے جھٹکا کیوں دینا ہوتا ہے؟ حمزہ کے اوپر جب ساکن آ جائے، جب جزم آ جائے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. افتؤمنون، افتؤمنون غلط ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب، ٹھیک ہے. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ. اکفا، نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے. مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہاں پر اب یہ دیکھیے نون ساکن کی مثالیں تو ہم نے یہاں پہ بہت پڑھ لی. اب ہماری یہاں پہ مثال آ گئی ہے تنوین کی. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. اب تنوین کے بعد حروف اکفا فا آ گیا ہے. تنوین کے بعد حروف اکفا
فا آ گیا ہے تو اس پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ خفیف یعنی کہ اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ خزیوں فی الحیات الدنیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ با جب ہم نے اس پہ وہ کیا ہے نا، وقف کیا ہے، تو یہ ساکن میں آ جاتا ہے نا، جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو یہ ساکن، با ساکن کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کرتے ہیں اس پہ، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں بتا چکی ہوں، یہاں پہ میں اگین بتاتی ہوں کہ یہ گول تا جو ہے وقف کی صورت میں گول ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ گول تا وقف کی صورت میں جب ہم رک جاتے ہیں، سانس کو توڑ لیتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو یہ گول تا گول ہاں میں تبدیل ہو جائے گی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہاں پہ اگین ہماری نون ساکن والی مثال آ گئی ہے۔ یہاں پر ہمارا اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا صاد آ گیا ہے یہاں پر، تو یہاں پر يُنصَرُونَ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مجھے کوئی سبق سنانا چاہتا ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ اپنا سبق ڈراپ کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ سبق سننے کے بعد ان کو رپلائی ضرور کروں گی۔ میرا واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔